الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاهدوا في الله حق جهاده. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر واجب الاحترام جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے ناظم عمومی حضرت مولانا محمد شفیع اللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع بکر کے ذمہ داران اور جمعیت طلباء اسلام ضلع بکر کے منتظمین اور JTI کے ساتھیوں، آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروقار تقریب سیمینار میں مجھے شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی، میری حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو، آپ کی محنت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. میرے محترم دوستو، غالباً آج کے اس سیمینار کا نام اور عنوان شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اسی طرح ہے نا؟ اچھا، عزم طلباء کنونشن کے نام سے آج کے یہ عظیم الشان JTI کے زیر اہتمام اور جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی میں سیمینار کا انعقاد کیا ہے. میں تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. جمعیت طلباء اسلام جمعیت علماء اسلام کا ایک ماتحت اور ذیلی تنظیم ہے. مستقبل میں انسانیت، قوموں کی قیادت اور امت مسلمہ کی رہبری، آج کا نوجوان جو جمعیت طلباء اسلام کی چھتری میں جدوجہد کر رہے ہیں، یہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. لہذا تعلیم اور تعلم کے آج کے دورانیے میں طلباء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علمی میدان میں
اتنا مضبوط ہو کہ مستقبل میں علی وجہ البصیرت فہم اور فراست کے ساتھ قوم کی رہنمائی اور رہبری ہر میدان میں کرے، کیونکہ ایک کہاوت ہم سب نے سنا ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان است، نیم طبیب خطرہ جہان است۔ جب آپ علمی میدان میں کمزور ہو پھر آپ قوم کی رہنمائی اور رہبری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ فلاح کے بدلے میں ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ فلاح اور کامرانی کا ذریعہ اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ کی علمی رسوخ وہاں تک پہنچا ہو جس کے ذریعے آپ قوم کی رہنمائی کریں۔ جمعیت علماء اسلام یہ ہمیں اکابر علماء دیوبند سے ورثے میں ملا ہے، اور جمعیت علماء اسلام یہ تسلسل ہے جمعیت علماء ہند کی۔ ہمیں اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ان کی سیاسی زندگی کیا تھی، ان کی علمی طاقت کیا تھی، وہ طریقت تصوف اور تزکیے کے میدان میں ان کی حیثیت اور شناخت کیا تھی۔ زندگی کے ہر پہلو کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا، اس کی روشنی میں آپ نے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے میں آپ کی بات نہیں کرتا جو سامنے بیٹھے ہیں، میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے آج ہمارے نوجوان بالخصوص اور مسلمان بالعموم اپنے اسلاف اور اکابر کی تاریخ سے بے خبر ہے، اور یہ انگریز کا ایجنڈا ہے۔ یہاں مجھ سے پہلے جمعیت طلباء اسلام کے ایک ذمہ دار ساتھی نے شفاعت نامہ پیش کیا، اس میں انہوں نے لارڈ میکالے کا ذکر کیا۔ اس لارڈ میکالے نے 1835 میں 4 باتیں کی تھی۔ نمبر 1 کہ اگر اس خطے میں مسلم قوم کی کمر کی ہڈی توڑنی ہے تو ان کی نظام تعلیم کو تبدیل کرو۔ نمبر 2 اگر آپ نے ان کو شکست دے دی ہے، ان کو بے غیرت بنانا ہے، تو ان کی کلچر، تہذیب اور ثقافت کو تبدیل کرنا تاکہ یہ بے حیا بن جائے۔ تیسری بات، ان نوجوانوں اور مسلم قوم کو اپنے اسلاف اور اکابر کے تاریخ سے دور رکھے۔ ان کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ ماضی میں کون گزرے ہیں، ان کی زندگی کے مراحل کیا تھے، ان کی زندگی میں کون سی نشیب و فراز گزری ہے، کن حالات، مصائب اور مشکلات سے گزرے ہیں۔
کیا کیا انہوں نے اپنے زندگی میں، نتائج کیا نکلے، ہوا کیا، تاکہ میں اس سے سبق حاصل کر سکوں۔ ان کو اپنے اکابر اور اسلاف کے تاریخ سے دور رکھیں۔ نمبر 4، اتنا احساس دلائے اس قوم کو کہ ان کو یقین ہو کہ انگریز مجھ سے بہتر ہے اور میں ان سے کمتر ہوں۔ کیا آج یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں موجود؟ 73 سال کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خد و خال، ان کا نقشہ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ان کی بنیادوں میں خون کس کا ہے؟ پاکستان کی بنیادوں میں خون اور قربانیاں کس کی ہے؟ کس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا؟ کیا آج وہ جغرافیہ، وہ خطہ جس کا نام پاکستان ہے، کیا وہ اسی شکل اور اسی حدود اربع میں موجود ہے؟ نہیں ہے موجود۔ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، کیا عملاً وہ نظریہ پاکستان میں نفاذ کی صورت میں موجود ہے؟ نہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان 73 سال کے بعد جغرافیے کے حوالے سے بھی مکمل نہیں اور نظریے کے حوالے سے بھی مکمل نہیں، اور موجودہ پاکستان میں اور 70 اور 71 سے پہلے پاکستان میں اگر کوئی اس خطے کی وحدت کے لیے لڑ رہا تھا یا جو جماعت لڑ رہی تھی اس خطے کی جغرافیے کی وحدت کے لیے، اس خطے کی قومی وحدت کے لیے، اس خطے کی نظریے کی تحفظ اور دفاع کے لیے اگر کوئی جماعت لڑ رہی تھی تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام تھی۔ بتائیے مجھے کوئی اور جماعت 73 سال میں حکمرانی کرنے والوں کی فہرست سامنے رکھے، جس طرح انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، انہوں نے اس ملک کی جغرافیے کو تباہ کیا ہے، انہوں نے اس ملک کی نظریے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور یہی بنیادی جنگ ہے۔ جب اس خطے پر آج بھی اس خطے پر دولت کا قبضہ ہے، اس خطے پر طاقت کا قبضہ ہے، اور اس خطے پر جھوٹ اور منافقانہ سیاست کا قبضہ ہے، اور جب 1610 یا 1616 میں انگریز نے یہاں قدم رکھا، آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے انہوں نے اس خطے پر قبضے کرنے کے لیے یہی 3 ذرائع استعمال کیے: قبضہ بذریعہ دولت، پیسہ پینک تماشا دیکھ، قبضہ بذریعہ دولت، قبضہ بذریعہ طاقت، قبضہ بذریعہ جھوٹ اور منافقانہ سیاست۔ اور یہ سیاست کس کی ہے؟ یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ جب انگریز نے قبضہ کیا یہاں تو انگریز کے خلاف ہندوستان میں سب سے بنیادی طور پر 2 بڑی لڑائیاں ہیں انگریز کے خلاف۔
ایک 1857 کی جنگ آزادی، نمبر 2 تحریک ریشمی رومال۔ اب آپ دیکھیے جنگ کون لڑ رہا ہے اور انعام اقتدار کا، حکمرانی کا تمغہ کس کو مل رہا ہے، زندہ آباد کے نعرے کس کے لگ رہے ہیں؟ وڈیرا کا، چودھری کا، سردار نواب اور خوانین کا زندہ آباد کے نعرے ان کے لگ رہے ہیں۔ 73 سال حکمرانی انہی قوتوں نے کی ہے جنہوں نے انگریز کی جاسوسی کی یا انگریز کی خدمت کی۔ اور جاسوسی کس کی؟ ان مجاہدین کی، ان غازیوں کی جو انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، برسرے پیکار تھے۔ آپ کی بنیادوں میں آپ کے نظریے کی آبیاری، آپ کے نظریے کی نشو و نما جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے یا علماء دیوبند کی پلیٹ فارم سے یا دینی مدارس کی پلیٹ فارم سے، اس کی پشت اور پس منظر میں اگر قربانیاں ہیں تو وہ ان علماء اور ان اسلاف اور ان اکابر کی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں کسی ناراض نہیں ہونا، اس میں کسی پینٹ شرٹ کی قربانی نہیں ہے۔ وہ انگریز کے نکالنے کے بعد دم دبا کے ان کو بگانے پہ جب پگڑی اور داڑھی والوں نے مجبور کیا، پھر انہوں نے کہا کہ شام کو میں نے مارا ہے، پھر وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ قربانی علماء نے لی، 2 بڑی تحریکیں تھیں، 2 بڑی لڑائیاں تھیں۔ ایک کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے رکھا 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے۔ دوسرا تحریک ریشمی رومال، جس کی بنیاد شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے رکھا۔ یہ 2 بڑی لڑائیاں ہیں۔ آج آپ 100 میں 99% نوجوانوں سے پوچھئے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ بتاؤ، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ جاؤ یونیورسٹی اور کالج والوں سے پوچھئے، مدارس میں وہ نام تو آتا ہے شیخ الہند کا، نام تک وہ حسین احمد مدنی کو بھی جانتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی سنا ہے، لیکن پوچھئے کہ کون تھا، کیا کیا، تاریخ کیا، زندگی کیا تھی، نہیں بتا سکتا۔ یہی ایجنڈا ہے طاغوتی، انگریزی اور عالمی قوتوں کی کہ قوم کو اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ سے دور رہے، ان کو دور رکھے۔ کسی کو پتہ نہیں۔ شیخ الہند ہم جیسے انسان، وہ بھی کسی کے گھر میں پیدا ہوئے، مولانا ذوالفقار علی کے گھر میں پیدا ہوئے، بریلی میں پیدا ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا، قرآن سے شروع کی، آج کی اصطلاح کے مطابق قاعدہ بغدادی سے شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے تجویز پر دیوبند کے ایک مشہور مسجد چتھا مسجد میں ملا محمود کے پاس ان کو لے کے رکھتا ہے۔ شاگرد بھی محمود، استاد بھی محمود، اور شہائے ستہ وہ پڑھتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے۔ دستار بندی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت استاد اور مدرس پڑھاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک لمبی تاریخ ہے جو میں نے آپ کو اس کی ایک جھلک تاریخ ریشمی رومال کی صورت میں بتایا۔ انگریز کے خلاف، یہاں تک کہ وہ مالٹا جیل کے قیدی بھی بنے، اسیر مالٹا،
جیلیں انہوں نے آباد کی، صعوبتیں انہوں نے جھیلی، مصائب مشکلات کا سامنا کیا، ان کی قربانیوں کی نتیجے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ انگریز یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ یہ ہے آپ کی مختصر تاریخ۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، جیل میں تھے، قید میں تھے، جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا 24 نومبر 1919 کو، اور امیر کون تھا؟ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جیسے ہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہائی ملی، صدارت جمعیت علماء ہند کی ان کے حوالے کیا گیا، بلکہ پہلے سے فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی وہ جیل سے آئیں گے صدارت ان کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت ان کے حوالے کی گئی، یہاں سے وہ آغاز ہے۔ اور جب وہ اجلاس کی صدارت کرتے ہیں تو 3-4 باتیں بنیادی طور پر انسانیت کو اور قوم کو ایک فکر، ایک نظریے کی صورت میں ہدایت پیش کرتے ہیں، اصول پیش کرتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اسلام اور مسلمانوں کا اس دنیا اور روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن انگریز ہے۔ اگر اس دنیا میں روئے زمین پر اسلام کا کوئی دشمن ہے تو وہ انگریز ہے، مسلمان کا کوئی دشمن ہے تو وہ انگریز ہے۔ نمبر 2، اسلام کے لیے، اسلام کی تحفظ اور دفاع کے لیے، اس نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے اگر دیگر اقوام کو ساتھ میں ملا کے جس زبان سے، جس دین سے، جس مذہب سے، جس مسلک سے ان کا تعلق ہو، میرا سپورٹر اور میرا معاون، میرا معاون، میرا مددگار ثابت ہوتا ہے تو ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اپنے نظریے اور اصول کو پس پش نہیں ڈالنا، ان کا سودا نہیں کرنا۔ نمبر 3، آج موجودہ حالات میں، موجودہ کشمکش میں ہمارے پاس نہ جہاز ہے، نہ توپ ہے، نہ تپنگ ہے، نہ بندوق ہے، نہ ٹینک ہے، تو لڑنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار کیا ہوں گے؟ ہمارے پاس ہتھیار جلوس ہے، ہمارے پاس ہتھیار جلسے اور مظاہرے، ہمارے پاس ہتھیار اقوام کو، قوم نہیں، اقوام کو متحد کر کے اپنے حقوق اور اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مطالبہ کرنا سیاسی جدوجہد کے ذریعے، یہ ہمارے ہتھیار ہیں۔ نہ ہمارے پاس جہاز ہے، نہ بندوق، نہ ٹینک، نہ بارود، یہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے یہ کی، خاص کر علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اسلام کی خدمت محدود کرتے ہو حجرے تک، تم اسلام کی خدمت محدود کرتے ہو حجرے تک، منبر اور محراب تک۔ اگر آپ اسلام کی خدمت تعلیم اور تعلم تک، حجرے تک محدود کرتے ہیں، آپ کا یہ کردار، یہ عمل اسلام کے منہ اور چہرے پر سیاہ دھبا ہے۔ کیا آج اسلام اور مسلمانوں کی سب سے بڑا دشمن انگریز ہے یا نہیں؟ وہی دشمن ہے آج بھی، کل کا دشمن آج بھی دشمن۔ کیا ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جن وسائل کا ذکر شیخ الہند نے کی
جس کے ذریعے میں نے لڑنا ہے وہ نہیں ہے۔ تو میں نے جلوس کے ذریعے، جلسے کے ذریعے، مظاہرے کے ذریعے اقوام کو، مختلف الخیال اور نظریات کے لوگوں کو متحد کر کے ایک کاز اور پروگرام کے لیے لڑنا، یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ کیا علماء کو اسلام اور اسلام کی خدمت اور دین کی غلبے کو حجرے تک محدود کرنا، آپ بتائیے یہ اسلام کی چہرے پر سیاہ دبا ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ ذمہ داری ہے یا ہم نے نکلنا ہے، باطل کے مقابلے میں لڑنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کس قسم کے دیوبند کے علماء ہیں کہ دیوبند سے ورثے میں ملا خانقاہ، اس پر تو یقین ہے۔ دیوبند سے ورثے میں ملا مدرسے کی صورت میں تعلیم اور تربیت، اس پر تو یقین ہے، میں دیوبندی ہوں۔ لیکن جب سیاسی میدان میں قدم رکھتا ہوں، سیاست سے دور رہنا، پھر میں دیوبندی نہیں ہوں۔ کیا غیر سیاسی اور دیوبندی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ حسین احمد مدنی سے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الہند سے بہت بڑے عالم ہیں، آپ تاریخ پر کیوں نظر نہیں ڈالتے؟ آج کی تاریخ کو، آج کی اس پر آئیں گے، آج کی تاریخ کو ماضی کی تاریخ کی تناظر میں دیکھیں، پھر آپ کو خود یقین ہوگا کہ میری تحریک میں حقانیت ہے، میری سمت ٹھیک ہے، میرا جدوجہد بھی ٹھیک ہے، میرا سلسلہ اور میرا سند بھی ٹھیک ہے، میں صحیح خطوط پہ جا رہا ہوں۔ آج کی دنیا میں بھی جو فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی پوری دنیا ایک طرف، تم دوسری طرف، اور یہ دنیا اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ پلٹ کے دیکھیں، دو چیزیں آپ کے سامنے آئے گی، دو قوتیں، اور ہمیشہ یہ دو قوتیں ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل ہے، حق اور باطل۔ حق اور باطل، کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک، اور پھر وہاں سے لے کر آدم علیہ السلام تک، یہی دو قوتیں ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل اور ان کا آمنا سامنا ہے، ان کی ٹکراؤ، تصادم اور ٹکر رہی ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی حق اور باطل کی ٹکراؤ، تصادم آئی ہے، فتح حق کی ہوئی ہے، ہمیشہ فتح حق کی ہوئی ہے۔ اور تیسری حقیقت یہ جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے، حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں آیا ہے، اور باطل ہمیشہ تکبر، غرور، گھمنڈ، طاقت کے صورت میں نمودار ہوا ہے۔ یہ تین حقائق ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کیا آج اگر ہم علماء، اسلامی سیاست کرنے والے، اس نظریے کے حامل لوگ، جو نظریہ موسیٰ کا تھا فرعون کے مقابلے میں، جو نظریہ ابراہیم کا تھا نمرود کے مقابلے میں، جو نظریہ عیسیٰ کا تھا اسرائیل خونخواروں کے مقابلے میں، اور جو نظریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا قیصر اور کسریٰ کے مقابلے میں، ابو لہب اور ابو جہل کے مقابلے میں، جو نظریہ امام ابو حنیفہ کا تھا خلیفہ معتصم باللہ کے مقابلے میں، جو نظریہ مجدد الفسانی کا تھا جلال اکبر بادشاہ مغل کے مقابلے میں، جو نظریہ شیخ الہند حسین احمد مدنی کا تھا انگریز کے مقابلے میں، آج جمعیت علماء اسلام اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نظریہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ وہی نظریہ ہے۔ اگر ایک طرف حق باطل نمرود کے لباس میں آیا تو حق کس کے لباس میں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لباس میں۔
اگر باطل فرعون کی شکل میں آتا ہے تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آتا ہے. اگر باطل قیصر اور کسریٰ ابو جہل اور ابو لہب کے شکل میں ہوتا ہے تو حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آتا ہے. اگر باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آتا ہے تو حق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آتا ہے. اگر باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آتا ہے تو حق کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ مجدد الف شیخ احمد سرہندی کے صورت میں آتا ہے. اور اگر باطل انگریز کی شکل میں آتا ہے تو حق مولانا قاسم نونتوی اور شیخ الہند کی شکل میں آتا ہے. اب آپ بتائیے، ایک لمبی فہرست ہے باطل قوتوں کی، ایک لمبی فہرست ہے حق پرست قوتوں کی. آپ بتائیے کسی بھی مرحلے میں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی بھی مرحلے میں آپ بتائیے کبھی بھی حق پرستوں نے اپنے موقف سے ہٹ کے کمپرومائز اور مصلحت سے کام لیا؟ کیوں؟ ہم گھبراتے نہیں ہیں. ہم گھبراتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہم یو ٹرن نہیں لیتے. کیوں؟ ہم خوف سے مرعوب نہیں ہوتے. ہم دنیا کی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. یہ ہے نظریہ، یہ ہے اصول. بتائیے ایک مثال، کیا مکے کے سردار بڑے بڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں کے پاس آئے ہیں؟ کہا کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، بھتیجے کو سمجھاؤ. کیا مانگتے ہیں؟ وہ سرداری مانگتا ہے، ہم تیار ہیں دینے کے لیے. دولت مانگتے ہیں، ہم تیار ہیں دینے کے لیے. اگر کوئی خوبصورت لڑکی مطالبہ ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے. جب بھتیجا آتا ہے بڑے پیغام دیتے ہیں کہ سردار تو آئے تھے، یہ پیشکش کی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خدا خدا کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں کیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں، تو میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج کی زبان میں یو ٹرن لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے جمعیت علماء اسلام کی سیاست. آج آپ دیکھیے جمعیت علماء اسلام کو، جو بھی ظالم اور جابر اس ملک پر مسلط ہو کے جبرن، جمعیت علماء اسلام کی تاریخ جدوجہد سے بری پڑی ہے. جنرل ایوب کے خلاف ہم میدان میں تھے یا نہیں تھے؟ میدان میں تھے. ان کے پاس دولت بھی، طاقت بھی اور جھوٹوں کی سیاست، تین ہی چیزیں تھیں. کیا 70 کی دہائی میں ہم رجیم کے خلاف تھے یا نہیں تھے؟ تھے. 80 کی دہائی میں ہم پھر ایک ڈکٹیٹر اور ایک آمر کے خلاف MRD کی صورت میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے. پھر دوسرے ڈکٹیٹر مشرف کے خلاف ہم برسر پیکار تھے یا نہیں تھے؟ APDM کی شکل میں اور MMA کی شکل میں ہم تھے. آج ایک بار پھر اس ملک پر ایک نیم سویلین حکومت قائم ہے. آج اس ملک پر نیم فوجی حکمرانی مسلط ہے. آج اس ملک پر جمہوریت کے نام پر خاموش مارشل لا مسلط ہے. آج اس ملک پر لا قانونیت کا قبضہ ہے. آج اس ملک پر غیر منتخب ٹولے کا قبضہ ہے. آج اس ملک پر امپورٹڈ اور سلیکٹڈ ٹولے کا قبضہ ہے. آج اس ملک پر سیاسی خانہ بدوشوں کا راج ہے. آج اس ملک پر سیاسی لوٹوں کا راج ہے.
لہٰذا ہم اس کو پاکستان کی نمائندہ مینڈیٹ اور حکومت نہیں سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، ذرا گونج کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، حافظ حمداللہ صاحب۔ آج یہ حکومت ملک کی سالمیت اور جغرافیے کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے۔ آج یہ موجودہ رژیم ملک کی نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے اور ملک کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہی تین بنیادی چیزیں ہیں۔ جب ملک کی جغرافیہ اور حدود خطرے میں ہو تو سالمیت اور بقا خطرے میں ہے۔ جب ملک کا نظریہ خطرے میں ہو تو ملک پھر باقی رہ جاتا ہے، ملت نہیں رہ جاتا۔ آج اس ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ آپ سوال کریں کہ مولوی صاحب کیسے ملک کی سالمیت اور بقا کو خطرہ ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی کہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، لیکن اس حکومت کے آنے سے مقبوضہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا یا نہیں نکلا؟ ہاتھ سے نکلا۔ جس طرح سن 1971 میں ایک بڑے حادثے کے نتیجے میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، آج اس میں رول کس کا تھا؟ اس میں ایک کردار اس فلم میں جنرل نیازی کا تھا، جس نے 90,000 فوجی جنرل اروڑا کے حوالے کی۔ آج مقبوضہ کشمیر کی سقوط میں بھی ایک نیازی کا کردار ہے۔ پھر آپ بتائیے جغرافیہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ خطرے میں ہے۔ نمبر 2، نظریہ خطرے میں ہے۔ جب جغرافیہ خطرے میں ہو، دوسری دلیل میں دیتا ہوں، جغرافیہ اس لیے خطرے میں ہے کہ آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور یہ ایک عام فہم مثال ہے۔ جب 4 بھائی ایک گھر میں ہو اور دولت کی فراوانی ہو، کوئی لڑائی ہوگی؟ بتائیے، کوئی لڑائی ہوگی بھائیوں کے درمیان؟ سب کے جیبیں بھری ہوئے پیسے سے۔ لیکن جب 4 بھائیوں کے دوران ان کی زندگی میں، ان کی گھر کی چارچواری میں مالی نقصان دن بدن آتا ہے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو گر کے چھپ کے دیکھتا ہے، زیادہ مال ہے ان کے پاس۔ دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے زیادہ مال اٹھایا ہے، چوری کیا ہے۔ کیوں؟ غربت، آہستہ آہستہ غربت کا غلبہ آتا رہا ہے۔ پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک گھر معیشت کی تباہی کی وجہ سے 4 گھر بن جاتے ہیں، جس کی مثال آج کی 40 سالہ تاریخ میں سوویت یونین ہمارے سامنے ہے۔ جب سوویت یونین کی معیشت تباہ ہو گئی، بٹوارا ہوا یا نہیں ہوا؟ حالانکہ ان کے پاس ایٹم بم بھی تھے، جنگی جہاز بھی، لاکھوں فوجی بھی، اسلحہ، سب کچھ، لیکن پیسہ نہیں تھا۔ پیسہ، عیسیٰ پیر، نموسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ عیسیٰ پیر، نموسا پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ جب پیسہ بیچ میں سے نکل گیا، معیشت تباہ ہو گئی، سوویت یونین کا ستیہ ناش ہوا۔ جب آپ کی ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، آپ کی دفاع اور سیکورٹی قوتیں کمزور ہو جاتی ہے، جب وہ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے سالمیت اور بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ بتائیے آج معیشت تباہ ہے یا نہیں تباہ؟ آج ان کا ایک بیان ہے ہمارے کٹھ پتلی رنگیلا کا۔ کس کا؟ ہمارے کٹھ پتلی محمد شاہ رنگیلا کا۔
وہ کہتے ہیں کہ ملک تب تباہ ہوتا ہے، ملک تب تباہ ہوتا ہے جب وزیر اعظم اور وزراء چوری کرتے ہیں۔ ملک تب تباہ ہوتا ہے جب وزیر اعظم اور وزراء چوری کرتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، ایک آدمی کے گھر میں ایک مہمان بار بار اس کا آنا جانا تھا، یعنی مہینے میں 1 بار 2 بار، سال میں 5-6 بار ایک ہی مہمان کا ہمیشہ آنا جانا تھا۔ لیے سے جانا ہے مثلا کہاں، راستے میں بکر میں ہم سٹاپ کرتے ہیں مولانا صفی اللہ کے گھر پر، واپسی پر بھی کرتے ہیں، لیکن جب مہمان ٹھہرتا ہے اسی رات چوری ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ مخصوص مہمان آتا ہے نا اسی رات چوری ہو جاتی ہے۔ گھر کا مالک حیران ہوا کہ دیگر ایام میں کوئی چوری موری کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن یہ مہمان جب بھی میرے گھر پر ٹھہرتا ہے اسی رات کو چوری ہو جاتی ہے۔ تو تنگ آ گیا مہمان سے۔ ایک دن